کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں چھوٹا سا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا۔ اچانک سے ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف ایک تحریک اٹھی، بڑے بڑے مکاتب فکر کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، ان کے خلاف جلسے ہوتے تھے، جلوس نکلتے تھے، ریلیاں نکلتی تھیں ان کے خلاف، لوگ ان کے بارے میں گالم گلوچ کرتے تھے، ان کے بارے میں ہتک امیز رویہ رکھتے تھے، دیواریں بھری ہوتی تھیں، کالی ہوئی ہوتی تھی دیواریں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام لکھا ہوتا تھا اور آگے بڑے ہتک امیز جملے لکھے ہوتے تھے۔ ایک مدرسے کی ریلی میں بھی شامل تھا، دوست وغیرہ سارے وہیں پہ پڑھتے تھے، ہمارے لیے تو انٹرٹینمنٹ تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے سے تو تھے۔ ہم بھی اس ریلی میں گئے، وہاں پہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف نعرے مارے، صاحب نے، دوستوں نے مارے، میں نے بھی ساتھ رال کے نعرے مارے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کون ہے، انہوں نے کیا کیا، کوئی پتہ نہیں، دیکھا بھی نہیں ان کو، لیکن جیسے انہوں نے کہا ہم نے بھی ویسا ہی کہہ دیا۔ کافی سالوں کے بعد تقریباً 2013-14 کے اندر جا کے میں نے پہلی دفعہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھا ویڈیوز کی شکل کے اندر نا، میں نے ان کے لیکچرز کو جو ہے وہ سنا، میں نے انہیں پڑھا، پھر میں نے انہیں بڑا آبزرو کیا، اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یہ ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ غریق رحمت کرے۔ آپ نظریاتی طور پہ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ بڑے آدمی تھے۔ میں نے کہا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ان کے بارے میں نے تب وہ کہا تھا، مجھے آج تک اس بات کا ریگریٹ ہے کہ یہ میں نے کیا کیا تھا۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب میں نے سوچا کہ آج کے بعد کوئی بھی گروہ جب کسی کے خلاف ہوگا اور تنقید کرے گا نا، میں خود پہلے جس پہ تنقید ہو رہی ہے اسے سنوں گا، پڑھوں گا، سمجھوں گا، آبزرو کروں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے عقل دی ہے، شعور دیا، آبزرویشن کی پاور دی ہے، اور میں نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، جب میں کوئی فیصلہ کروں تو مہربانی کری، تو میرے ساتھ رہی، تو مجھے بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے حق پہ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن فیصلہ میں خود کروں گا، میں کسی گروہ سے لیڈ نہیں ہوں گا۔ تب سے لے کے آج تک میری یہی آبزرویشن رہی ہے اور میرا یہی مزاج ہے، جب بھی کسی پہ تنقید ہوتی ہے نا، میں خود آبزرو کرتا ہوں، کسی کو لے کے میرا پرسنل ذاتی فیصلہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ پھر ویسا ہی ہو جو اس گروہ نے کیا ہوا ہے، لیکن وہ فیصلہ پھر میرا ہوگا۔ لیکن میں نے آبزرو کیا ہے کہ لوگ جن پہ تنقید کی جاتی ہے وہ لرننگ پروسیجر میں ہوتے ہیں، میکسیمم، میں پولیٹیکلی اور ریلیجیسلی دونوں طرح کی بات کر رہا ہوں، لوگ لرننگ پروسیجر میں ہوتے ہیں، وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں، لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ آپ مجھ پہ تنقید کریں گے کسی بھی موضوع کو لے کے، میں بار بار اسے سوچوں گا، ری تھنک کروں گا، ری کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یار کہیں میں غلط تو نہیں، لوگ جو اتنا میرے خلاف ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں میں واقعی غلط تو نہیں، مجھے اپنی سوچ کو ری کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں، مجھے اپنے آئیڈیاز کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت تو نہیں۔ جبکہ جو لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بت بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نہیں سوچتے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، جو فیصلہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہی نہیں، آبزرو بھی نہیں کرتے، وہ کبھی بھی نہیں دیکھتے، ہو سکتا ہے کہ ہم ہی غلط ہوں، انہوں نے بت کریٹ کیے ہوتے ہیں، وہ فارغ ہیں، وہ نہ وہ طالب علم ہوتے ہیں نہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے فارغ ہیں، جو صرف تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تنقید برائے تنقید کرنے والے۔ جن پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے ان کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، یہ میرا آپ سب کو مشورہ بھی ہے۔ جب بھی کسی پہ کوئی تنقید ہونا، آپ نے اس جتھے کے ساتھ شامل ہونے سے پہلے جس پہ تنقید ہو رہی ہے اس کو آپ نے ڈیپلی پڑھنا ہے، پورا وقت دے کے آپ نے اسے پڑھنا ہے، اسے سننا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، آبزرو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے خود سے فیصلہ کرنا ہے، پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ مذہب کے معاملے میں بڑا سنجیدہ طالب علم ہوں، بہت سنجیدہ طالب علم ہوں، اور طالبان نہیں ہوں، طالب علم ہوں، یعنی کہ یہ میں بیڈ ورڈ میں یوز نہیں کر رہا، مسلط نہیں کرتا میں کسی کو اپنا فیصلہ کہ انجی کرو، میں طالب علم ہوں مذہب کے معاملے میں، اور بہت سنجیدہ طالب علم ہوں۔ مذہب کے معاملے میں جو لوگ مذاق کرتے ہیں مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ میری جو بلاک لسٹ ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر، وہ میری فرینڈ لسٹ سے زیادہ بڑی ہے، لٹرلی۔ آپ نے لوگوں کے ایسے سٹیٹس سنے کہ میری لٹرلی زیادہ بڑی ہے۔ اب تو میں سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کرتا، ایک دور تھا جب وہ بات شروع ہوئی نا تو میں لکھتا بھی تھا، میں لوگوں کی ویڈیوز، جو بڑے بڑے جید علماء تھے، جو ریسرچرز تھے، ان کی تحریریں لکھتا تھا، میں ان کی ویڈیوز وغیرہ لگاتا تھا، اپنے بھی کبھی کبھی بناتا تھا۔ لوگ جو ہنستے تھے نا ان تحریروں کے اوپر یا ان ویڈیوز کے اوپر، ان کا چاہے کسی دوسرے مکاتب فکر سے تعلق ہوتا، میں بلاک کر دیتا تھا کہ بھائی میں نے ایک بات لکھی ہے سنجیدہ ہو کے، میں نے کسی کی ویڈیو لگائی ہے، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس نے ریسرچ کی ہوئی ہے، پوری زندگی کی اس کی میتھڈولوجی ہے، آپ ہنس نہیں سکتے اس کے اوپر۔ ہاں اس کے اوپر آرگیومنٹ کریں، آپ اسے علمی طور پہ رگڑ کے رکھ دیں، تہذیب کے دائرے میں رہ کے علمی طور پہ اس کی ذات کو نہیں، اس کے آرگیومنٹ کو، اس کی دلیل کو رگڑ کے رکھ دو، میں تمہارے ساتھ میں اپریشیٹ کروں گا۔ یہ ہنسنے کا کیا تعلق ہے؟ جو بندہ مذہب کے کسی بات کے اوپر ہنستا ہے، کسی بھی عالم کے اوپر، کسی بھی بندے کے اوپر، مجھے وہ قابل قبول نہیں رہے بڑی دیر تک، میں بلاک کر دیتا تھا۔ کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ میرے دوست اس میں شامل تھے، میں نے اپنے کئی دوستوں کو بلاک کیا ہوا تھا کہ بھائی مذہب کے اندر آ کے ہنسی مذاق نہیں، یہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے، اس کے اوپر آپ ہنس مذاق نہیں کر سکتے۔ تو اس معاملے کے اندر میرے پرسنل بھی کوئی تھاٹس ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان برج قائم کرو، بندہ ہو صاحب و مختار و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔
آپ حرم پاک میں جاتے ہیں، وہاں لوگ ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوا بندہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا بندہ رفع دین کر رہا ہے، یہاں پہ ہاتھ باندھ کے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا۔ لوگوں کے درمیان میں کہتا ہوں مذہب کے اندر، سیاست کے اندر یار برج قائم کرو، دیواریں کھڑی نہ کرو۔ جو لوگ دیواریں کھڑی کرتے ہیں انہیں وہ کام آتا ہے، وہ برج بھی بنا سکتے ہیں، انہیں کہو برج بناؤ۔ میں اس بات پہ ہمیشہ فوکس کرتا ہوں، نفرت نہ پھیلاؤ، برج قائم کرو۔ اور لوگوں کو پاس اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ غلط رستے پہ ٹریک پہ چل رہے ہیں، آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ سمجھانے کا ایک بڑا آرٹ ہوتا ہے، آپ کسی کو مسلط نہ ہو۔ اگر آپ نے کسی کو سوچنے پہ مجبور کر دیا نا، آپ کے دلائل اتنے بڑے ہونے چاہیے اور انہیں پریزنٹ کرنے کا طریقہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، سمجھیں آپ نے اپنا کام کر دیا۔ آپ نے کسی میں تجسس پیدا کر دیا، سمجھیں آپ نے اپنا کام کر دیا۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہو جائے، آپ نے سمجھیں اپنا کام کر دیا۔ اگر آپ واقعی چینج لانا چاہتے ہیں، پوزیٹیو چینج لے کے آئیں، محبتیں پھیلائیں، نفرتیں نہ پھیلائیں، برج قائم کریں، دیواریں کھڑی نہ کریں۔ میرا پورے کا پورا فوکس ہے اس معاملے کو۔ اتحاد بین المسلمین کی بات کرنا ہو رہا ہے، اتحاد بین المسلمین پہ کام کرنا ہو رہا ہے، اور گراؤنڈ پہ رہ کے کام کرنا ہو رہا ہے۔ لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور کام کہتے ہیں جی ہم اتحاد بین المسلمین کا کام کر رہے ہیں۔ برج تو آپ بنا نہیں پا رہے، اتحاد بین المسلمین آپ نے کہاں کرنا ہے۔ پھر دوسرا ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ جو قوم ہے نا، یہ تھنکرز کی، آبزرورز کی قوم نہیں ہے، یہ قوم ہے فینز کی۔ یہ فینز ہیں سارے، پوری کی پوری قوم۔ بڑا ٹاما کو دانا لبدا ہے، جو تھنکر ہوتا ہے، جو آبزرور ہوتا ہے، جس کی سوچ اس کی اپنی ہوتی ہے، جس کے فیصلے اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ ورنہ یہ قوم لیڈ ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ قوم ذہنی طور پہ تیار ہے کہ کوئی آئے اور مجھے متاثر کر دے، کوئی آئے اور ہمیں لیڈ کرے، کوئی آئے اور نیا نظریہ دے، کوئی اپنا تھیسس دے، ہم اس سے متاثر ہو جائیں۔ متاثر ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے یہ قوم کہ آؤ تم ہمیں متاثر کرو، ہم تمہیں بت بنا لیں گے، پھر پوجا کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ بڑی پڑی ہے یہ قوم فینز کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ خود کو کہیں جی ہم فین ہیں فلاں بندے کے۔ فین میں صرف اپنے رسول کا ہوں، میں اپنے خدا کا ہوں۔ اصحاب رسول میں سے بڑے انٹلیکچوئل ہیں، میں ان کا فین ہوں۔ میں فین ہوں اہل بیت اطہار کا۔ اس کے بعد میں کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوگا۔ متاثر ہونا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کلیم ہے کہ آپ کہیں آپ متاثر ہو گئے ہیں۔ اس سے آپ کے ذہنی لیول کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ متاثر کن سے ہو رہے ہیں۔ میں ان کے بعد کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ اچھے لوگوں کو اپریشیٹ کریں، ان کی قدر کریں، عزت کریں، احترام کریں۔ انہوں نے کوئی بڑی خوبصورت بات کہی ہے، بڑا کوئی پوزیٹیو کام کیا ہے، اسے اپریشیٹ کریں۔ متاثر نہیں ہوئے گا کسی کو۔ یہ میری آپ کو جو ہے وہ بحثیت طالب علم، اور چونکہ پڑھاتا بھی ہوں تو بحثیت استاد، متاثر نہیں ہوئے گا بچوں کسی کو۔ ہم بڑے متاثر ہیں جی کسی سے۔ متاثر اگر آپ اللہ سے ہو گئے نا، متاثر آپ میرے رسول سے متاثر ہو گئے، آپ کا لیول ہی اتنا اوپر چلا جانا ہے، اسے چھوڑ نیچے کو بندہ آپ کو متاثر کر ہی نہیں سکتا۔ جو بندے آئے بھی سی لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، مجھے تو لوگ ہی عجیب لگتے ہیں کہ تسی کیوں متاثر ہو سکتے ہو کسی تو، اور کسی کے تھیسس سے، کسی کے نظریے سے، کسی کی سوچ سے آپ اتنا متاثر ہو گئے آپ اسے خود پہ طاری کر لیں، آپ کے منہ سے بھی وہی سب نکلنے لگے۔ یہ گل سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ قوم فینز کی ایک قوم ہے، ریڈی ہے پوجا کرنے کے لیے، کسی سے متاثر ہونے کے لیے، لیڈ ہونے کے لیے، سیاسی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی۔ تھوڑے دن پہلے ایک بندہ آیا میرے پاس، اس نے مجھے ساتھ آ کے بحث کرنے کی کوشش کی۔ بحث بوس میں کرتا ویسے کوئی نہیں ہوں، مجھے شوق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میرا دیٹ ٹائم موڈ بھی بالکل نہیں تھا۔ اس نے میرے ساتھ بڑی کوشش کی، میں نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے جو بھی کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کر رہا ہوں آپ کی ہر بات سے۔ جان چھڑانی ہونا تھا یہی کہی تھا کہ میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے صحیح کہا ہے، میں بالکل غلط ہوں۔ اچھا، اس نے فیل کیا کہ میں نے اسے اگنور کیا۔ اس بندے نے مجھے کہا کہ بھائی آپ میری بات کا صحیح جواب نہیں دے رہا۔ میں کہ جانی بات پتہ کیا ہے، تو اور میں ایک سٹیج کے اوپر کھڑے ہی نہیں ہوئے، برا نہ منائی۔ آپ ایک پرسنالٹی سے متاثر ہیں، اے بی سی کوئی بھی ایک پرسنالٹی ہے، میں خود ایک پرسنالٹی ہوں۔ آپ کہیں گے کہ یہ غرور ہے، میں کہوں گا کہ یہ سیلف کانفیڈنس ہے، اور آپ کے اندر انفیریارٹی کمپلیکس ہے جو تم ایویں کسی سے متاثر ہوئے۔ پھر متاثر بھی کس سے ہوئے یار؟ اے بی سی کسی بندے کے اوپر سے متاثر تو ہونا، مجھے پتہ لگے کسی سے متاثر ہوئے۔ یہاں پہ تیرا میرا فرق آ گیا۔ دوسرا، آپ کی سوچ اپنی نہیں ہے، آپ نے انفلوئنس ہوئے ہیں آپ اس سے۔ میری سوچ میری اپنی ہے، آپ کسی کے تھیسس سے متاثر ہوئے ہیں، امپریس ہوئے ہیں، انفلوئنس ہوئے ہیں، میرا تھیسس میرا اپنا ہے۔ آپ کسی کے سکول آف تھاٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، میرا سکول آف تھاٹ میرا اپنا ہے۔ آپ اور میں ایک جگہ پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ آپ جو اختلاف کر رہے ہو وہ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی آپ نے ادھار لیا، وہ کسی کا اختلاف ہے۔ میرے ساتھ اگر اختلاف کرنا ہے تو اپنا اختلاف کرنا، ورنہ یہ جو ادھار لیا وہ آپ نے اختلاف کیا، یہ وہ خود بندہ آگے کرے میرے ساتھ اختلاف، میں اسے جواب دے دوں گا۔
آپ ہمیں کسی کا اختلاف ادھار پھر رہے ہیں لے کے اور آپ کے منہ سے وہی ڈائیلاگز نکل رہے ہیں, وہی باتیں نکل رہی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کی پرسنل کوئی سوچ ہے, آپ میرے ساتھ آرگیو کریں, میں اس کی رسپیکٹ بھی کروں گا اور ہو سکا تو میں اس کا جواب بھی دوں گا, ورنہ سرنڈر بھی کروں گا. آپ اور میں ابھی تو ایک سٹیج پہ ہی نہیں کھڑے ہوئے. آپ تو ایک فین ہیں, میں فین فون نہیں ہوں, میں متاثر نہیں ہوتا کسی سے. آپ ہمیں کسی سے متاثر ہوئے ہیں. آپ اتنے اپنی ذات کو آپ نے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی سوشل میڈیا کی پروفائل کے اوپر کسی کی فوٹو لگائی ہوئی ہے. اچھا اگر آپ نے فوٹو لگائی ہوتی نا روضہ رسول کی تو میں پھر بھی آپ کو رسپیکٹ دیتا اور آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتا کہ یار آپ انٹلیکچولی متاثر کتنی بڑی شخصیت سے ہیں. آپ نے اللہ رب العزت کے اسم گرامی کو اپنی پروفائل فوٹو پہ لگایا ہوتا, مجھے پھر بھی سمجھ آتی کہ یار بندے نے چوز تو کیا نا ایک ہستی ہے مبارکہ, ایک اتنی بڑی ہستی کو چوز کیا, امپریس تو ہوا ہے نا بندہ. آپ اسی کو فوٹو لگاتے ہیں نا جسے آپ امپریس ہوئے ہوتے ہیں. آپ اصحاب رسول میں سے کسی کا نام لگا دیتے اپنی پروفائل پکچر کے اندر, کسی کے روزے کی تصویر لگا دیتے, آپ اہل بیت اطہار میں سے آپ مولا علی کی جو ہے وہ ان کا نام کو آپ نے پروفائل پہ لگایا ہوتا, ان کے روزے کو پروفائل پہ لگایا ہوا تو کچھ بھی. میں آپ نے کہ بندے کی فوٹو لگائی ہوئی ہے. ایسے لوگ کئی نواز شریف کی فوٹویں لائی ہیں, کسی نے عمران خان کی فوٹویں لائی ہیں. مجھے لٹرلی میرا جو پرسنل دوستوں کا سرکل ہے نا, ہم آپس میں کبھی گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی ایسا بندہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا جن نے کسی بندے کی فوٹو لائی ہوئے, وہ چاہے سیاسی کو لیڈر ہے چاہے کوئی مذہبی لیڈر ہے, یہ کہنے ہیں یہ فارغ ہے ساڑھے لوگ, یہ گیا, اس کے ساتھ بات بھی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ تو اتنا انفلوئنس ہو گیا, اتنا متاثر ہو گیا کہ تو نے اس کی فوٹویں لگا لی ہیں, تیرے منہ سے وہی باتیں نکل رہی ہیں. ایسے نہیں ہوتا. پھر لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں آگے نیچے کہ یہ فلاں بندے کا شاگرد ہے, اس کی تھاٹس فلانے بندے سے ملتی جلتی نظر آتی ہیں. بھائی اے بی سی بندے کی کیا ویلیو ہے؟ میں تو متاثر ہی نہیں ہوتا کسی سے. شاگرد ہونا تو بڑی بات کی بات ہے. میں ذہناً انفلوئنس ہوں بڑا علی بن عثمان حجویری سے, وہ میرے استاد ہیں تصوف کے اندر. میں تصوف کا ڈائی ہارڈ فالوور ہوں, اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, ڈائی ہارڈ فالوور ہوں. یہ جو تنقید ہو رہی ہے نا تصوف کے اوپر, اس تنقید کی کوئی ویلیو ہی نہیں. یہ تو کامن بندے کی تنقید ہے, اور جس تصوف کو یہ لوگ تصوف سمجھتے ہیں تصوف ہی نہیں ہے, تصوف گیم ہی ہو رہا ہے. آپ کی تنقید تو پوری نہیں اترتی اس کے اوپر جو آپ کر رہے ہیں. کبھی اس لیول کا بندہ بیٹھے گا اس کے ساتھ میں بات بھی کروں گا تصوف کی تنقید کے اوپر. عام بندے کامن بندے جسے پتہ ہی نہیں ہے, جسے یہ جو ننگ دھرنگ بابے منشیات کے عادی نشیک دائیں بائیں کے لوگ ہیں, یہ صوفی نہیں ہے گے, نہ ان کا تصوف سے دور تک کوئی لینا دینا اوریجنل تصوف کا. میں اس کے بعد انفلوئنس ہوں شیخ عبد القادر سے, شیخ جنید بغدادی سے, امام ابو الحسن شانزلی سے. میں ان سے انفلوئنس ہوں, لیکن استاد میں مانتا ہوں علی بن عثمان حجویری کو. لیکن متاثر میں اپنے رب سے ہی ہوں, میں اپنے رسول سے ہی متاثر ہوں. میں اہل بیت اطہار سے متاثر ہوں, صحابہ رسول میں بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہیں, میں ان سے متاثر ہوں. بندے کسی سے اس کے بعد متاثر نہیں ہوتا.